السلام علیکم، میرا نام ہے شاہد ایوب. آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ ٹو لیو. سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ آن لائن کلاسز کی وجہ سے جو طلباء ہیں اس میں موبائل فونز اور لیپ ٹاپ کے استعمال میں خاصا اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے والدین میں ایک تشویش بھی پائی جاتی ہے. آن لائن کلاسز کی وجہ سے مارکیٹس میں موبائل فونز اور لیپ ٹاپ کی جو سیل ہے کئی گنا اس میں اضافہ ہو گیا ہے. تو دوسری طرف والدین کو تشویش لاحق یہ بھی ہے، جس کی وجہ سے آن لائن کلاسز کو جو بچے جواب بناتے ہیں وہ بچے بہت زیادہ ٹائم انٹرنیٹ کے اوپر صرف کرتے ہیں. اس سلسلے میں ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ موبائل فونز اور انٹرنیٹ کے بے دریغ استعمال بچوں کے لیے نقصان دہ ہے، خاص طور پر جو چھوٹے بچے ہیں. چند دن پہلے میں نے یہ ایک اسکول میں دیکھا کہ دوسری کلاس کا بچہ، اس کو بھی ہفتے میں دو دن آن لائن کلاسز دی جا رہی ہیں. تو یہ ان بچوں کی بات ہو رہی ہے. خاص طور پہ آن لائن تعلیم کے مسائل دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. استاد اور شاگرد دونوں اپنی جگہ ان مسائل کا سامنا کر رہے ہیں. ہمارے ہاں آن لائن تعلیم کا وہ معیار جو ابھی تک ترقی یافتہ ممالک میں وہ اچیو نہیں ہوا، جس کی وجہ سے تعلیم کی کمی، یا اس کی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ تعلیم کی کمی اور لوگوں کا رہن سہن بھی ہے، یا ہمارے معاشرے کا جو سیٹ اپ ہے. اور اس کی وجہ سے طریقہ تعلیم کو ابھی تک ذہنی طور پر قبول ہی نہیں کیا جا سکا ہمارے یہاں بہت زیادہ حد تک. بڑوں کی حد تک تو یہ ٹھیک ہے، یونیورسٹی کی لیول تک تو، یا کالجز کی لیول تک سینئر کلاسز میں تو یہ ٹھیک ہے. لیکن جو چھوٹے بچے ہیں، جو اسکول گوئنگ بچے ہوتے ہیں، خاص طور پہ ان میں تو ٹیچر اور بچے کا ایک جو ریلیشن ہے، جو ایک فزیکل ریلیشن بنتا ہے مل کے کام کرنے کا یا مل کے کلاس میں انڈرسٹینڈ کرنے کا، وہ اس میں نہیں آتا. تو یہ ایک پرابلم ہے. اچھا، جو اسکول آن لائن تعلیم کو لے کر چل رہے ہیں وہ صبح 9 بجے حاضری لینے کے ساتھ ہی ہوم ورک کے نام پر ہر مضمون کا کام اپلوڈ کر دیتے ہیں. تو ساتھ ہی کلاسز کا لنک بھی، جو کلاسز بچوں نے دے دی اس کا ساتھ لنک بھیج دیا اور ہوم ورک اپلوڈ کر دیا. اب کسی مضمون کا لنک ہے اور کسی کا نہیں، اور کبھی مہیا کیے گئے ہیں اور کبھی نہیں. تو لنک پر کلاس جوائن نہیں ہوتی تو وہ ایک الگ پریشانی ہے. آن لائن کلاسز کا سب سے بڑا مسئلہ لوور پرائمری، جیسے میں نے آپ سے کہا، لوور پرائمری اور کنڈر گارڈن کا بچوں کو آ رہا ہے. یہی میں نے آپ سے پہلے بھی اس کو عرض کیا کہ یہ زیادہ ایشو ہے اس لیول پہ. اپنی عمر کے لحاظ سے یہ ان بچوں پر بہت زیادہ دباؤ ہے. تو دوسری طرف والدین کے لیے بچوں کو بٹھانا بھی ایک مسئلہ ہے، کیونکہ اسکول میں تو ایک ماحول ہے نا کہ 15 20 25 30 بچوں کی ایک کلاس ہے، تو سارے دیکھا دیکھی بچے اپنے اپنے ڈیسک پہ جا کے بیٹھتے ہیں اور ایک پراپر پڑھائی کا ماحول ہوتا ہے. تو اگر آپ اپنے کسی ایک بچے کو یا 2 بچوں کو لے کے بٹھائیں، کمپیوٹر آگے رکھیں، تو وہ ایک مشکل کام ہے. چھوٹے بچے استاد کی توجہ چاہتے ہیں جو ان کو آن لائن کلاسز میں نہیں مل پاتی. تو کبھی انٹرنیٹ کا مسئلہ، تو کبھی آواز غائب، اور کبھی تصویر، جو کہ چھوٹی عمر کے بچوں کے لیے ایک عدم توجہی کا باعث بنتا ہے. یہاں یہ سوال بنتا ہے کہ کیا والدین کو پڑھایا جا رہا ہے یا ان کا امتحان لیا جا رہا ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہیں؟ کیونکہ آپ نے سارا سلیبس یا اس دن کا جو تھا اس دن کا پرٹیکولر سلیبس آپ نے اپلوڈ کر دیا، ساتھ لنک دے دیا اور بچے پہ چھوڑ دیا. اب وہ ظاہر ہے وہ ٹیچر کی کمی کسی نے تو پوری کرنی ہے نا. وہ کون کرے گا؟ وہ ماں کرے گی یا باپ کرے گا؟ تو اس سلسلے میں یہ میں کہہ رہا ہوں کہ کیا یہ پیرنٹس کا امتحان ہے؟ اسکولوں کو آن لائن تعلیم کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے بچوں کی عمر اور ذہنی صلاحیت کا خیال کرنا چاہیے. آن لائن کلاسز کا وقت صبح 9 سے 1:30 بجے تک کا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ والدین، خاص طور پر ورکنگ خاتون، ورکنگ پیرنٹس جو ہوتے ہیں، کیسے بچوں کو کلاس دلوا سکتے ہیں؟ یہ ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے. کم آمدنی والے والدین آن لائن کلاسز کے لیے انٹرنیٹ کنیکشن، ہر بچے کے لیے الگ کمپیوٹر، ہیڈ فون اور دیگر مطلوبہ آلات
کہاں سے لائیں؟ ساتھ ساتھ اسکول کی فیس تو خراب ہے، اس میں تو کوئی کمی نہیں آئی. تو یہ سب سلسلے، یہ سب خرچے تو ایڈیشنل ہیں نا. اس کے علاوہ یہ سب پورا کر بھی لیں تو پھر ہمارے ہاں پاکستان میں آپ کو پتہ ہی ہے بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور اس طرح کے 10 مسائل. اور کئی والدین کا کہنا ہے کہ آن لائن کلاسوں سے جیب پر اضافی بوجھ پڑ گیا. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ لیپ ٹاپس، فونز، انٹرنیٹ، ہائی سپیڈ انٹرنیٹ کنیکشن، یہ باقی سب چیزیں. تو جہاں ان آلات کے بڑھتے ہوئے استعمال سے والدین پریشان ہیں، تو وہیں ماہر نفسیات نے یہ بھی خبردار کر دیا ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ موبائل فونز اور انٹرنیٹ کے بے دریغ استعمال سے ان کی ذہنی نشو و متاثر ہو رہی ہے. یہ جو ماڈرن ریسرچ ہے وہ آپ میں سے بہت سارے دوستوں نے پڑھی ہوگی کہ خاص طور پہ موبائل فون کا استعمال، ریڈیشن کا جو ریز وہ نکلتی ہیں، اس سے چھوٹے بچوں کے جو برین ہے اس کے اوپر بڑے منفی اثرات ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے. بچوں کی جو دلچسپی ہے کھیل کود اور صحت مند سرگرمیوں میں ختم ہوتی جا رہی ہے. کیونکہ اسکول جانے کا جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ کلاسز تو ہیں ہی ہیں، اکٹھے ہو گئے بچے ایک اسکول کے ساتھ، ٹیچر کے ساتھ، ایک انٹریکشن کے ساتھ. پھر اس کے کیا ہوتا ہے کہ بریکس آتی ہیں، بریکس میں بچے اپنی گیمز کھیلتے ہیں، بچے مل کے آپس میں کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں. تو وہ جو ایک فزیکل ایکٹیویٹی ہے وہ تو ایبسولوٹلی مائنس ہوگی اگر آپ ہفتے میں 2 دن، جیسے آج کل میں نے آپ کو کہا، میں نے دیکھا ہے کچھ اسکولوں میں آج کل، پرسوں کی بات ہے کہ مجھے پتا چلا کہ ابھی بھی 2 دن ہفتے میں آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں. تو یہ ایک بڑی عجیب سی بات تھی. اچھا، اب آئیے ڈس ایڈوانٹیج تو میں نے آپ کو کچھ شروع میں بتائے تھے، وہ ڈس ایڈوانٹیج تو اس کے ہیں ہی ہیں، لیکن کچھ اور بھی اس میں ڈس ایڈوانٹیجز ہیں جو کہ سیریس ہیں، خاص طور پہ ان بچوں کے لیے جو کہ سائنس اسٹوڈنٹس ہیں. اب سائنس یا انجینئرنگ یا میڈیکل یا ہیلتھ کیئر یا یہ جو سبجیکٹس ہیں، یہ ایک ایسے سبجیکٹس ہیں جن کو آپ آن لائن خالی لیکچر دے کے کتاب سے یا ایک ریٹن لیکچر آیا یا سنا آپ نے آڈیو ویڈیو پہ، تو وہ اس سے بات سمجھ نہیں آتی. سم ٹائم آپ کو اس کے اوپر پریکٹیکل ہینڈ آن ٹریننگ چاہیے ہوتی ہے. تو وہ صرف اگر آپ یونیورسٹی یا کالج یا اسکول جا رہے ہوں، وہاں اس کی پھر آپ لیب میں جائیں تو وہ ٹیچر آپ کو پریکٹیکلی وہ چیز کر کے سمجھاتا ہے کہ بھئی یہ چیز اس طرح ہے. تو وہ چیز اس میں سے مائنس ہے. تو یہ اس کا خاصا بڑا ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے. اچھا، اب ایک اور اس کا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس میں جو آن لائن لیکچر ہے اس میں کوالٹی آف انسٹرکشنز، اب جس بندے نے وہ لیکچر ریکارڈ کروایا اس کی اپنی آن لائن ایک کیمرے کے سامنے بولنا یا اس کو بریف کرنا یا اس کو ایکسپلین کرنا، اس کی اپنی کیپیبلٹی کیا ہے، وہ کس حد تک شائع ہے کیمرے کے سامنے بولنے پہ یا اس کو ایکسپلین کرنے سے. کیونکہ سم ٹائم بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کیمرے کے سامنے تھوڑا اچھا نہیں بول سکتے، شائع ہوتے ہیں، لیکن وہ اسٹوڈنٹ کے سامنے بہت بولڈ ہوتے ہیں، بہت اچھا ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں، اس فزیکل انٹریکشن میں وہ بہت مہارت رکھتے ہیں. تو یہ کوالٹی آف جو انسٹرکشن ہے، کوالٹی آف لیکچر جو ہے، یہ بھی بڑا میٹر کر رہا ہوتا ہے کہ وہ کس لیول کی ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ اگر تو لیکچر بہت اچھا اس نے ریکارڈ کیا ہے، بڑی مختلف ایسے طریقے سے کہ سارے بچوں کے لیے سمجھنا آسان ہو، گراسپ کرنا آسان ہو، تو وہ تو ٹھیک ہے. لیکن اگر لیکچر پور ہے، اس کی ایکسپلینیشن اچھی نہیں ہے، تو وہ ایک مائنس پوائنٹ ہے. اچھا، اسی میں یہ بڑی پریکٹیکل ایگزامپلز موجود ہیں، میں نے خود دیکھی ہیں کہ جب آپ آن لائن پھر ایگزامز کی باری آتی ہے، اور ہمارے ہاں خاص طور پہ پاکستان میں اگر آپ کسی کو بولیں کہ آپ آن لائن ایگزام دے دیں اور ان کو دیکھنے والا کوئی نہ ہو، تو پھر اس کا رزلٹ آپ خود ہی سمجھتے ہیں کہ جب آپ آن لائن گھر بیٹھے ایگزام دے رہے ہیں اور اس کو کوئی مانیٹر نہیں کر رہا، تو آپ ہماری آنیسٹی، میں اس پہ کوئی زیادہ کمنٹ نہیں کروں گا، آپ سب لوگ بڑے بخوبی سمجھتے ہیں اس کو کہ کتنی آنیسٹی کے ساتھ ہم ایگزام دیں گے، اور وہ بھی تب جب ہمیں کوئی دیکھ نہ رہا ہو. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ایک چیز اور جو میں نے پہلے بھی تھوڑی سی آپ کو ایکسپلین کی کہ وہ جو آپ کی آئسولیشن ہے بچوں کی، خاص طور پہ چھوٹے بچوں کی، کہ وہ آپ گھر بیٹھ کے اکیلا بچہ
والد یا والدہ کے ساتھ، یا سم ٹائم صبح نہیں تو سارا دن وہ کسی آیا کے ساتھ ہے، شام کو پیرنٹس آئے ہیں تو وہ آپ کو لیکچر سنا رہے ہیں، وہ سن رہا ہے، تو وہ ایک جو آئسولیشن کی فیلنگ ہے بچے کی، کہ وہ فیلنگ جو وہ اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ جا کے کلاس میں بیٹھ کے ایک لیکچر اٹینڈ کرنا، پھر گیمز میں حصہ لینا اور ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کرنا، اور وہ اس کو فیل کرے گا، وہ ایک آئسولیشن بچوں. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرونا کے دنوں میں جب یہ 1.5-2 سال یہ پیریڈ بڑا پیک پہ تھا، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں کے مینٹل ہیلتھ جو تھی وہ امپیئر ہوئی. یعنی لوگوں نے کافی سٹریس میں آ گئے لوگ گھر بیٹھ کے. وہ بڑوں کی بات کر رہا ہوں، بچوں کی تو خیر وہ تو ڈیفینیٹلی زیادہ ہوگی. بڑے بھی خاص طور پہ یورپ میں جہاں پہلے آئسولیشن بہت زیادہ تھی، تو وہاں تو اور زیادہ اس کے افیکٹ آئے اور ابھی تک ہیں. پاکستان میں چونکہ ہمارے یہاں ایک فیملی سسٹم ہوتا ہے تو اس میں افیکٹ کم تھا، لیکن بہرحال پاکستان میں بھی اس کا افیکٹ تھا آئسولیشن کا. تو بچوں کے اوپر اس کا خاصا نیگیٹو افیکٹ آتا ہے. تو یہ ایک خاصا بڑا مائنس پوائنٹ ہے آن لائن کلاسز میں، جس کو ہمیں سوچنا چاہیے. اچھا، اس کا خلاصہ ہم یوں بیان کر دیتے ہیں اس سارے بریفنگ کا یا سیشن کا، کہ آن لائن کلاسز ان میں فلیکسیبلٹی تو ہے، ایکسیسیبلٹی بھی ہے، جسے آپ لچک بھی کہہ سکتے ہیں، ایکسیسیبلٹی رسائی بھی کہہ سکتے ہیں، یہ تو ہے، جس سے تعلیم کو لوگوں کی وسیع رینج کے لیے زیادہ قابل رسائی بنایا جا سکتا ہے، یعنی کافی لوگوں تک یہ آسانی سے پہنچائی جا سکتی ہے. تاہم وہ معاشرتی چیزیں جو جیسے نظم و ضبط اور تعلیم کے معیار سے متعلق جو باقی چیلنجز ہیں، وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ پھر اٹیچ ہیں. اس کا اس کو آپ الگ نہیں کر سکتے کہ وہ جو ڈس ایڈوانٹیجز ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ ہیں جو میں نے اوپر بیان کیے. سو آن لائن سیکھنے کی جو تاثیر ہے وہ مختلف عوامل پر منحصر ہے، بشمول انفرادی سیکھنے والے کی ترجیحات اور زیر بحث مخصوص کورسز یا پروگرامز. تو اس کے ایڈوانٹیجز بھی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کچھ ایڈوانٹیجز لے رہے ہیں تو یاد رکھیے کہ اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ڈس ایڈوانٹیجز جو میں نے بیان کیے ہیں وہ بھی سارے اٹیچ ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ دس، جو ڈس ایڈوانٹیجز ہیں وہ زیادہ ہیں اور زیادہ سیریس ہیں بنسبت ایڈوانٹیجز کے، کیونکہ وہ بچے جو اپنے ہم عمر اپنے ہم اثر بچوں کے ساتھ رہ کے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، اور ان کی اگر پازیٹیو ایکٹیویٹیز ہوں اسکول میں، یا جو اسکول میں باقی گیمز اور سپورٹس اور باقی سب چیزیں ہوتی ہیں، جو اس سے بچے کی گروتھ ہوتی ہے وہ گھر میں رہ کے نہیں ہو سکتی. لہٰذا ہمیں آن لائن کلاسز خاص طور پہ ہمارے جیسے ملک میں، جبکہ ہمارے ہاں اچھے سکولز اویلیبل ہیں اب، اور ہم اس کو کیٹر کر سکتے ہیں کہ ہم بچوں کو اسکول بھیجیں، اور ہمارا وہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ ہم گھر پہ بٹھا کے آن لائن کلاسز کرائیں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کو ڈسکریج کریں، بچہ اسکول جائے، وہاں پہ ایکٹیویٹیز میں حصہ لے، اور وہیں اگر وہ وہاں اسکول میں رہ کے جو چیز لرن کرے گا اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہے، آئسولیشن میں رہے اور تعلیم حاصل کرے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.